السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حنان اور آپ دیکھ رہے ہیں حنان یوکے۔ دوستو، ہماری پوری دنیا میں کچھ ممالک بہت کمزور ہیں، ان پر جون سا ملک جب چاہے حملہ کر کے قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جن پر حملہ کرنے کے لیے بڑے بڑے ملکوں کو بھی سوچنا پڑتا ہے، اور اگر پھر بھی ان پہ کوئی حملہ کر بھی دے تب بھی ان ملکوں سے جیتنا ناممکن ہے۔ اس کی وجہ ہے ان ممالک کے پاس موجود طاقتور آرمی، ان ملکوں کی جغرافی اور ان ملکوں کے دوست۔ دوستو، آج میں ایسے ہی ممالک کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں دنیا کے 10 ایسے ملکوں کے بارے میں جن سے جیتنا ناممکن ہے۔ نمبر 1، امریکہ۔ دوستو، دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور ملک امریکہ ہے، جو پہلے نمبر پر آتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دوستو، امریکہ کے پاس 7 لاکھ سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں، جن میں سے 2 کا تو یہ استعمال بھی کر چکے ہیں۔ اس ملک پر حملہ کرنے کے لیے ان تمام ممالک میں سے کوئی بھی ملک موجود نہیں ہے جو امریکہ پر حملہ کر سکے، اور جو ملک ان سے حملہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں وہ ان سے کافی دور ہیں اور بیچ میں ہزاروں کلومیٹر کا سمندر ہے۔ دوستو، امریکہ پر حملہ کر کے جیتنا ناممکن ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کا سب سے طاقتور ملک امریکہ کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان۔ دوستو، پاکستان سے بھی جیتنا آسان نہیں ہے، جس کی وجہ ہے پاکستان کی جدید آرمی اور اس کے جدید ہتھیار۔ پاکستانی آرمی میں 8 لاکھ سے زائد افراد موجود ہیں جو ملک کے لیے جان دینے میں ذرا برابر آڑ محسوس نہیں کرتے۔ پاکستان پر کئی دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو بڑی آڑ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ممالک کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ پاکستان کے فوجیوں کے پاس جو شہادت کا جذبہ ہے وہ دنیا میں کسی اور آرمی کے پاس نہیں ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہیں، اور پاکستان کا سب سے اچھا دوست چائنا ہے، اور چائنا کی سپورٹ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہتی ہے، اور اسی لیے اس پر قبضہ کرنا کسی ملک کے بس کی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، کینیڈا۔ دوستو، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے کینیڈا، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آرمی میں صرف 95,000 لوگ ہی موجود ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو کسی آرمی کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ یہ ملک تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہاں کے جنگلوں اور برفیلے موسم کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنا دشمن کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پڑوسی ملک ہے امریکہ، جو کہ دنیا کا پہلا طاقتور ملک ہے، جس کے ساتھ کینیڈا کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ملک کینیڈا پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس ملک کو امریکہ سے بھی لڑنا ہوگا۔ نمبر 4، سوئٹزرلینڈ۔ دوستو، دنیا کا سب سے خوبصورت ملکوں میں سے ایک ملک سوئٹزرلینڈ ہے، جس پر حملہ کرنا اس کی جغرافی کی وجہ سے ناممکن ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کی آرمی بہت چھوٹی ہے، جس میں 1,85,000 فوجی موجود ہیں، جس سے لڑنے کے لیے دشمنوں کو پہاڑوں پر جانا ہوگا، اور ان پہاڑوں کے برفیلے موسم میں اس آرمی سے لڑنا کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اور ان پہاڑوں پر لڑنے کی عادت سوئٹزرلینڈ کو تو ہے ہی۔ دوسری اس میں سب سے بڑی بات ہے سوئٹزرلینڈ کے دوست ممالک، جو کہ اس کے پڑوسی طاقتور ممالک ہیں۔ دوستو، اس کے دوستوں میں سے ہیں جرمنی، فرانس اور اٹلی، تو کسی بھی حملہ آور ملک کو سب سے پہلے ان ممالک سے لڑنا ہوگا۔ نمبر 5، بھوٹان۔ بھوٹان دنیا کے سب سے پرسکون ممالک میں سے ایک ہے۔ دوستو، یہ انڈیا کے قریب ہمالیہ کے پہاڑوں پر موجود ہے۔ دوستو، اس کی آرمی میں صرف 6,000 سے زائد فوجی موجود ہیں، اور اس کے پاس ایئر فورس تک نہیں ہے، تو پھر اس پر قبضہ کرنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ یہ دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ہے جس پر کسی نے بھی کبھی قبضہ نہیں کیا۔ سن 1970 میں برٹش امپائر نے اس پر حملہ کیا تھا۔ دوستو، برٹش نے بہت سارے ممالک پر حملہ کیا تھا، لیکن بھوٹان پر وہ ناکام رہے۔ دوستو، بھوٹان پر قبضہ کرنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ اس ملک کے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر نہ کوئی ٹینک جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فوجی گاڑیاں جا سکتی ہیں، اور کوئی فوجی بھی اس ملک میں آسانی سے داخل تک نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ ملک آج تک محفوظ ہے۔ نمبر 5، اسرائیل۔ دوستو، اسرائیل ایک چھوٹا سا عرب ملک ہے۔ اس کے آس پاس اس کے تمام ممالک سے دشمنی بھی ہے، پھر بھی اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے آج تک کوئی بھی ممالک کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ دوستو، اس کی آرمی میں صرف 1,76,000 فوجی موجود ہیں۔ دوستو، اس ملک کا رول ہے کہ اس میں ہر مرد کو کم سے کم 3 سال اور اس ملک کی عورتوں کو کم سے کم 2 سال ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، جو فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس لیے اس ملک کے ہر باشندے کے پاس ملٹری ٹریننگ موجود ہوتی ہے۔ دوستو، اسرائیل کے پاس امریکہ کا فل سپورٹ موجود ہے، جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک نے سب سے ایڈوانس ملٹری ڈیفنس سسٹم بھی اپڈیٹ کر لیا ہے، یعنی یہ ملک ایک محفوظ شیٹ سے گھیرا ہوا ہے۔ اس ملک میں کوئی بھی میزائل داخل نہیں ہو سکا۔ نمبر 7، رشیا۔ دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رشیا سے جیتنا کتنا مشکل ہے تو آپ اس دنیا کے سب سے طاقتور لوگ نپولین اور ہٹلر سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ ٹائم مشین چاہیے۔ نپولین اور ہٹلر نے اپنی بے شمار طاقتور فوج کے ساتھ حملہ کرنے کا سوچا تھا، اور ان کا مقصد رشیا پر قبضہ کرنا تھا، لیکن ان کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ دوستو، رشیا کی سیفٹی کی وجہ اس کی جغرافی ہے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی زیادہ تر زمین برف اور جنگلوں پر گھیری ہوئی ہے۔ ورلڈ وار 2 کے وقت رشیا پر حملے کے بعد رشیا کی فوج ان سے لڑی نہیں، بلکہ
के पीछे हटती चली गई, क्योंकि उनको मालूम था कि हिटलर की फौज उन पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि उनका ये मुल्क बहुत बड़ा था। हिटलर के बहुत से फौजी ठंड की वजह से मर गए थे, जिसकी वजह से उसको पीछे हटना ही पड़ा। इस वक्त रशिया दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है, जो दूसरे नंबर पर आता है, और दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी रशिया के पास ही हैं। इसीलिए रशिया से जीतना दोस्तों नामुमकिन है। नंबर 8, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरान किंग जॉन का मुल्क है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों इसकी दुश्मनी है दुनिया के सबसे सख्त ममालिक के साथ, फिर भी इस पर कोई हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस मुल्क का दम। जी दोस्तों, इस मुल्क में काफी दम है, जिसमें इस मुल्क में 10 लाख से ज्यादा फौजी शामिल हैं, जिसमें 4500 से ज्यादा टैंक, 222 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर, और इसके अलावा इस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद बहुत सारे हैं, जिनको चलाने में ये जरा भी देर नहीं सोचता। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी इस ममालिक के लोग अपने प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए लोगों का पूरा सपोर्ट भी किंग जॉन के पास है। तो इस मुल्क पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। नंबर 9, ईरान। दोस्तों ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर ममालिक होने के बावजूद भी ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 से कोई भी हमला नहीं हो सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5000 से ज्यादा फौजी, 1600 से ज्यादा टैंक और 135 फाइटर जेट हैं। ये एक बड़ी जंग से लड़ने के लिए काफी हैं, लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे ममालिक के पास है। तब भी इस मुल्क के अंदर घुसना इसके अंदर पहाड़ी इलाकों की वजह से नामुमकिन है। ईरान के पास अंडरग्राउंड मिलिट्री गेट का नेटवर्क मौजूद है, जो ईरान के हर शहर के अंदर 500 मीटर तक मौजूद हैं। नंबर 10, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के खूबसूरत ममालिक में से एक खूबसूरत मुल्क ऑस्ट्रेलिया है, जिसको जीत पाना नामुमकिन है। कैसे, आइए देखते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास कोई भी ताकतवर मुल्क है ही नहीं। दोस्तों इसके करीब ताकतवर मुल्क चाइना, इंडिया और जापान हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और उसके दरमियान में समंदर है। और जो ममालिक ऑस्ट्रेलिया के करीब हैं वो इतने ताकतवर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से जीत सकें। इसके अलावा अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समंदर के करीब बने शहरों में ही रहती है, और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा हुआ है, जो कि हजारों किलोमीटर पर मुश्तमिल जंगलों वाला इलाका है। और इनके इन इलाकों पर कहां पर इनकी आर्मी मौजूद है ये कोई भी नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करके कब्जा करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जापान इसमें नाकाम रहा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी दिलचस्प वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लम्हा पा लम्हा मिले।